بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت داؤد علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کے بڑے نبی گزرے ہیں۔ آپ کا ذکر قرآن پاک میں کئی جگہ آیا ہے۔ سورہ صاد میں خصوصیت سے نہایت تفصیل سے ملتا ہے۔ یہ سورہ پارہ 23 میں ہے۔ آپ پر آسمانی کتاب زبور نازل ہوئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے کافی عرصہ بعد بنی اسرائیل کے سرداروں نے اس وقت کے نبی سے کہا کہ ہم کو ایک بادشاہ کی ضرورت ہے جس کی سرداری میں ہم اللہ کے دشمنوں سے جنگ کریں۔ اللہ کے نبی ان کی حالت کو خوب جانتے پہلے انہوں نے انکار کر دیا۔ یہ لوگ بزدل ہیں، جنگ وغیرہ کچھ نہیں کریں گے۔ مگر جب قوم اور سرداروں کا اصرار بڑھا اور وہ نہیں مانے تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے۔ طالوت ایک غریب آدمی تھا۔ سردار لوگ، امیر لوگ طالوت کا نام سنتے ہی ناراض ہو گئے کہ سرداری اور بادشاہت تو ہمارا حق تھا، یہ غریب آدمی کو کیسے مل گیا؟ حضرت طالوت بڑے عالم، عابد، جنگ کے ماہر اور بڑے بہادر طاقتور آدمی تھے، اس لیے اللہ نے ان کو بادشاہ مقرر کیا تھا۔ اللہ کے نزدیک تو امیر و غریب سب برابر ہیں، اس کے نزدیک وہی اچھا ہے جو نیک ہو۔ لوگوں کو تسلی کے لیے اس وقت کے نبی نے یہ بھی فرمایا تھا کہ حضرت لوط کو بادشاہ بننے کی ایک نشانی یہ بھی ہے، 3 صندوق میں ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی یادگار ہے، اسے فرشتے اٹھا کر تمہارے پاس لے آئیں گے۔ چنانچہ فرشتے و صندوق ان کے قوم کے پاس لے آئے۔ آخر انہوں نے حضرت طالوت کو اپنا بادشاہ بنا لیا۔ آخر جب طالوت اپنی فوج لے کر روانہ ہونے لگے تو انہوں نے اپنی قوم کی ایک آزمائش کی کہ اگر کوئی مصیبت آئی تو یہ لوگ اس کا مقابلہ کریں گے یا بھاگ جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ آگے چل کر پانی کا ایک نہر آئے گا، جس نے اس کا پانی پی لیا اس کو مجھ سے کوئی تعلق نہ ہوگا۔ میرا آدمی وہ ہے جو اس میں سے نہ پیے، زیادہ سے زیادہ ایک چلو پینے کی اجازت ہے۔ مگر جب نہر پر پہنچے تو چند لوگوں کے سوا سب نے خوب پانی پی لیا۔ جب نہر کے پار اتر گئے تو کہنے لگے، ہم اپنے دشمن جالوت سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے، مگر ان میں وہ لوگ جو ایماندار تھے اور انہوں نے صرف ایک گھونٹ پانی پیا تھا، وہ پکار اٹھے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم سے تھوڑی سی جماعت بڑی جماعت پر غالب آ جاتی ہے۔ اللہ ہمیشہ صبر کرنے والوں کے ساتھ دیتا ہے۔ جب یہ لوگ جالوت کی لشکر کے سامنے آئے تو دعا کی کہ اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے صبر عطا کر کہ مر مٹیں مگر دشمن سے ڈر کر پیچھے نہ ہٹیں، ہمارے پاؤں جمائے رکھ اور ہمیں فتح دے۔ پھر اللہ کے حکم سے انہوں نے دشمن کو شکست کر دیا۔ حضرت طالوت کے بعد حضرت داؤد کو اللہ نے حکومت عطا کی، اور حکومت بھی ایسی عطا کی کہ انسانوں کے ساتھ پہاڑوں اور پرندوں کو بھی ان کا فرما بردار کر دیا۔ ان کا دانائی اور مقدموں کے فیصلے کرنے کی لحاقت بخش دی۔ پھر بھی وہ اللہ کی عبادت ہر وقت کرتے رہتے۔ اللہ نے ان کو حکم دیا تھا کہ پوری زر ہے بنائی کڑیوں کی جوڑنے میں مناسب انداز کا خیال رکھیں اور اپنی زندگی نیک کاموں پر خرچ کریں۔ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا، اس طرح کہ 2 آدمی دیوار پھاند کر ان کے مکان میں گھس آئے جس میں وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ انہوں نے دیکھا تو گھبرا گئے۔ انہوں نے کہا، آپ گھبرائیں نہیں، ہم اپنا جھگڑا کر لے کر آئے ہیں۔ میرے اس بھائی کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف 1 ہے، اب یہ 1 دمبے کو بھی لینا چاہتا ہے۔ آپ انصاف کریں، آپ میرے ساتھ انصاف کریں۔ آپ نے فرمایا کہ جو تم سے دمبی مانگ رہا ہے اس میں یہ زیادتی پر ہے، اور اکثر شریک ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں۔ البتہ جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں وہ اس زیادتی سے بچ جاتے ہیں، مگر ایسے شریک بہت کم ہوتے ہیں۔ جب یہ لوگ چلے گئے تو آپ کو خیال آیا گزرا کہ اللہ نے میرا امتحان لیا ہے۔ انہوں نے توبہ کی، سجدے میں گر پڑے
اور اللہ کی طرف سے توجہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے داؤد، ہم نے تمہیں اس زمین کا خلیفہ بنایا ہے، لوگوں میں انصاف کرنا اور اونچی خواہش پر نہ چلنا، ورنہ اللہ کی راہ سے بھٹک جاؤ گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے قصے میں ہم کو یہ سبق ملتا ہے، نمبر 1، مسلمانوں کے بادشاہ کے لیے امیر ہونا ضروری نہیں، بلکہ اس کو عالم، طاقتور و بہادر اور لڑائی کے طریقے معلوم ہونے چاہیے۔ جس سے حضرت طالوت کو غریب آدمی تھے، مگر یہ سب خیال ان میں موجود تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہ بنایا۔ نمبر 2، دشمن سے لڑائی جیتنے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ تعداد زیادہ ہو، ہرگز ضروری یہ ہے کہ ہمارا اللہ پر مکمل یقین ہو کہ وہ ہمارا مدد کرے گا۔ ہم موت سے نہ ڈریں اور اپنے امیر کی اطاعت کریں، ہمارے پاس کتنی ہی دولت آ جائے، یہاں تک کہ چرندے پرندے، پہاڑ، لوہا سب ہمارے تابع ہو جائیں، مگر ہمیں اللہ کو نہیں بھولنا چاہیے، دل کی خواہش پر نہ چلنا چاہیے، سب کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے، اور ہمارا یہی ایمان ہے۔